آج میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ہمیں ایمان بھی نہیں پتا. جس قوم کو ایمان نہیں پتا وہ قوم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گی؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ہماری نئی نسل کو نہیں پتا ہے. رسول اللہ کے بارے میں عقائد کیا ہونا چاہیے ہماری نئی نسل کو نہیں پتا ہے. آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہماری نسل کو نہیں پتا ہے. اگر ایمانیات کے باب میں ایمان کسے کہتے ہیں اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس کا نام ایمان ہے. دل سے ماننا اور زبان سے اعلان کرنا، اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے. حضور جو کچھ لے کر کے آئے اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا. حضور جو کچھ لے کر آئے ہمیں ماننا ہے. اور یاد رکھنا ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے. بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار کی طاقتیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسے ایمان کہتے ہیں. ایمان کتنا پاورفل ہے، ایمان کتنا عظیم ہے. یہ ایمان ہی ہے. جب ایمان کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن جاتے ہیں. ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے، ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں. ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ان حدوں سے. مسلمان کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے یہ ایمان ہی ہے. جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے. نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا. ایمان والے کبھی ہارے نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے. اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے. دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں. حضرت بیدم شبارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے. اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے. منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے. منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے. منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں. ایمان کتنی قیمتی شے ہے. آپ کو بتاؤں 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے. 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے.
पेट भरे हुए आए, नाचने वालियों को साथ लेकर आए, गाने वालियों को साथ लेकर आए और अपने मनसब मर्तबे और मकाम को साथ लेकर आए। वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जो मुनकरीन इस्लाम थे, मक्के की तरफ से आए थे। लेकिन 313 ईमान वालों ने क्या किया पता है? 313 ईमान वालों ने उन 1000 लोगों को धूल चटा दिया। और आपको क्या पता ईमान की ताकत क्या है? जिस वक्त अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया तो उस वक्त हजरत फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे। पता चला खून बहाना फरिश्तों को पसंद नहीं। उनकी आदत क्या है? सिर्फ तस्बीह और तहलील करना, सिर्फ तस्बीह करना, तहलील करना। उनको मारना पीटना पसंद नहीं है। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जब मोमिन बद्र में आता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि मकाम तस्बीह और मुसल्ला छोड़ो और जिस जंग से तुम्हें नफरत थी, मोमिनों की इत्तिबा में जाकर तुम भी जंग करना शुरू करो। मोमिन की शान। मलाइका आते हैं, 5000 मलाइका बद्र में नाजिल होते हैं, कतार दर कतार ना। और सिर्फ मलाइका नहीं आते बल्कि सारे फरिश्तों का जो सरदार है वो भी रसूलुल्लाह का सिपाही बन करके जमीन पर आता है। मोमिन को आपने समझा क्या है? मोमिन की शान क्या है? इसीलिए ईमान छीनने की कोशिश की जाती है और हमें मोमिनों को ईमान की अहमियत नहीं है। हम अपने बच्चे को ताजिर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं। खतीब बनाया, अदीब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। क्या अपने बच्चों को मोमिन भी बनाया? डॉक्टर बनाने का इनकार नहीं है, डॉक्टर बनाओ भाइयों। ये डॉक्टर बनने का शौक लोगों में अभी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला, उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद। आप बैठे, बिल्कुल बैठे रहे। आप उलमा इस्तकबाल करेंगे, आप बिल्कुल बैठे रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतनी तबीयत अलील है हजरत की, इस उम्र में भी देखिए माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। उस्ताजुल उलमा ज़ीनत मसनद इफ्ता हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत को आगे ले लें ताकि सारे लोग हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। नारा लगाए मोहब्बत से, उम्र देखे हजरत की, सब जानते हैं, पूरा इलाका जानता है। नारे तकबीर, पीछे वाले भी जरा आवाज बुलंद आवाज से नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला, हुजूर सय्यद अमीनुल क़ादिरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस हालत में भी वो तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का खुलूस है, इखलास है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो डॉक्टर बना रहे, टीचर बना रहे, इंज सब बना रहे, इनकार नहीं। बनाइए। दुनिया में डॉक्टर बनने का शौक अभी पैदा हुआ। मुसलमान उस वक्त साइंसी उलूम का इंकशाफ कर रहे थे जब लोग साइंस से नावाकिफ थे। इसका सबूत अगर देखना है तो आप कुरान की उन आयात को पढ़ करके देखिए जो साइंसी उलूम का इंकशाफ करती नजर आए। इसीलिए आज जितने साइंसदान हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आज कोई साइंसदान ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। हर साइंसदान क्या कहता है? हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पहले जो सर्च हो चुका, रिसर्च उसी का तो होता है। इसका मतलब साइंस आज भी ये मानने को तैयार है
کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے. ہر مذہب خاموش ہے. اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ دیکھیں نا یہ جو سرچ پیش آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. سرچ تو ہم نے کیا ہے, تلاش تو ہم نے کیا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے. یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی, لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا, سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے. سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی. اسلام نے کہا, قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں. دیکھو قرآن بولتا نظر آیا. میرے بھائیوں ایمان کی اسلام کی عظمت کو سمجھو. ہمیں وحدہ لا شریک خدائے حق معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا, ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے. ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے. وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں. لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا. اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے, ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا. ہمارا خدا اتنا بلند ہے, ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے. اللہ اکبر. اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے. جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال. بات ہے زندہ باد زندہ باد. ایمان کی اہمیت کو سمجھو. کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے. اسی لیے آج ہم ایمان کی مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے. منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے, اسی لیے وہ ایمان چھیننا وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا, ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا, ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا. چھین لو ان سے ایمان, چلے گا. ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا, ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا, ان کے پاس اسکول رہے چلے گا, ان کے پاس جو وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا. ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں, الگ الگ منصوبے, داخلی منصوبے, خارجی منصوبے. بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. اور آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, تاجر بنے, اس کا مستقبل سدھر جائے, سب کو فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے ایمان کی فکر نہیں ہے. نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے, کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے. اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی میں کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے, وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا, آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں. بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے. انہوں نے گانے تو حفظ کر رکھے ہیں. قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا, آپ کو کوسنے نہیں آیا, لیکن یہ محفل احتساب کی محفل ہے. یہ محفل جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں, اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث, فکر رضا ہماری محافظ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی. میں اس کا سخت مخالف ہوں. جو قوم غسل جنابت سے نا واقف ہو تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو, بیوقوف بناتے ہو. اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے, خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ۔ لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں، حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے میرے۔ کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے، ذرا غور سے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو اتروا لیتے ہیں، کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام حقیقت ہے۔ غریب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے، اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کیجئے، فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے، آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف، رستے کی طرف منہ کر کے؟ فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم؟ یہاں ٹوکنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے
والے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ، جو ماں بھی ہو، ام المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو۔ قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شوارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے، اور نبی کو موت آئی۔ توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت۔ ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس۔ تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ ایسی بات ہے، ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان نظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں۔ ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان. اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے. قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیلہ ابراہیمہ و اسماعیلہ و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر نوی بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا. لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے؟ یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا. سبحان اللہ. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے.